آپ کی طبیعت خراب ہوئی، حضور کی امی کی طبیعت خراب ہوئی اور وہی حضور کی امی پردہ کر گئی۔ 6 سال کے بچے تھے، امی امی کہتے رو رہے ہیں، ساتھ میں کوئی نہیں ہے، صرف لونڈی ام ایمان ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے سینے سے لگاتی ہے، اے میری امی، اے میری امی، اے میری امی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں امی امی کہہ کے رو رہے ہیں۔ ام ایمن نے جو ہے آس پاس کے لوگوں کو بلوایا اور وہ لوگوں نے جو ہے آپ کے والدہ کو مقام ابوا میں دفن کیا۔ زاروں قطار میرے آقا روئے ہیں اپنے پیارے امی کے انتقال کے وقت، اور بعد میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں، ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کی قدر کرو، اس لیے کہ ماں کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی اور باپ جنت کا دروازہ۔ آج اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں نفل نماز کی نیت باندھا ہوتا اور میری ماں کہتے اے محمد، تو میں نماز توڑ دیتا اور لبیک کہہ کے ماں کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ کیا مرتبہ ہے ماں کا! حضور خود کہہ رہے ہیں میں نماز توڑ دیتا، لبیک یا امی جان کہہ کے حاضر ہو جاتا۔ تو خوش نصیب ہے وہ آدمی، وہ بچہ جس کے ماں باپ زندہ ہیں۔ قدر کرو ماں باپ۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے، خبائث کبریٰ کی حدیث ہے، پارٹ نمبر 1 پیج نمبر 81۔ اور یہ خبائث کبریٰ ایسی ویسی کتاب نہیں ہے، یہ آج کے مولویوں کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کے بعد تابعین، تبع تابعین کے بعد جو جماعت ہے اس میں سے حضرت احمد بن محمد کستلانی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ میرے پیارے سرتاج صلی اللہ علیہ وسلم نے حج وداع کے بعد اپنی حضرت آمینہ کے قبر اور تھوڑے تو رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے۔ تک پہنچے نہیں، تھوڑی دور تھے، اونٹ کو رکایا، اونٹنی کو رکایا اور رونے لگ گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میرے سرتاج کو روتا ہوا دیکھ کر میں بھی رونے لگی۔ کہتی ہے کہ میرے سرتاج نے مجھے وہی اونٹنی کے پاس رکایا اور اکیلے چلے گئے، روتے ہوئے چلے گئے، اور جب لوٹے تو ہنستے ہوئے لوٹ رہے۔ سبحان اللہ۔ تو روتے ہوئے گئے، لوٹے تو ہنستے لوٹ رہے ہیں۔ اماں عائشہ کہتی ہے یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ تو روتے ہوئے چلے گئے اور آتے وقت مسکراتے آ رہے ہیں، آپ کی مسکراہٹ پر یہ اماں عائشہ کے ماں باپ قربان، یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ ہمارے جیسے اگر ہوتے تو کیا کہتے؟ کچھ نہیں وجہ، ایسے ہی رو رہا تھا، ایسے ہی خوش ہو کر آیا۔ لیکن میرے رسول کے رونے میں بھی مستیت ہے اور میرے رسول کے مسکرانے بھی مستیت ہے۔ کہتے ہیں سن عائشہ، جب میں گیا تو ماں کی محبت میں آنکھوں سے آنسو نکلا، اور جب میں قبر پر گیا اور دعا کی، پروردگار عالم میری والدہ کو زندہ فرما دے، میری والدہ کو زندہ فرما دے۔ لوگ کہتے نا زندہ کرتے نہیں، طاقت ہے کیا؟ ارے ہمارے رسول نے زندہ کیا ہے۔ اے اللہ میری والدہ کو زندہ کر دے۔ اللہ نے میری دعا قبول فرمائی اور میری والدہ کو زندہ کیا۔ میں نے میری والدہ کو کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیوں؟ امت محمدیہ میں داخل ہو گئی، صحابیہ کی شرف سے نواز دیا گیا، اور پھر جو ہے واپس اپنی قبر میں چلے گئی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرمایا اور میری والدہ کو میرا کلمہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو جو کہتے ہیں نا کہ حضور کے ماں باپ دین محمدی پر نہیں تھے، کچھ لوگ تو ڈائریکٹ فتویٰ دے ڈالتے ہیں کفر پر مرے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جس کے پیٹ میں حضور 9 مہینے رہے وہ مرنے چاہیے، یہ عقیدہ ہی غلط بتاتا ہے۔
ارے جس کی پرورش 9 مہینے پیٹ میں ماں نے کی، وہ ماں کی عظمت کیا ہوگی؟ یہ تو اللہ کی مصلحت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا کلمہ پڑھ کر داخل اسلام اور داخل امت محمد میں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرف عطا کیا۔ یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج جو اسلامیوں کو عزت جو ملی ہے نا، وراثت میں جو پراپرٹی میں حصہ ملا ہے نا، یہ قانون کے ذریعے نہیں، پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عزت بخشی ہے۔ آج قانون کہتا ہے بیٹی بچاؤ، بیٹی بچاؤ۔ ارے رسول کی زندگی پر غور کرو، سب سے پہلے یہ ابھیان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا، بیٹی بچاؤ۔ میرے آقا نے سب سے پہلے بیٹی بچائی۔ کیا معلوم نہیں آپ کو، حضور دنیا میں آنے سے پہلے لڑکی ذات کو کتنا منحوس سمجھا جاتا تھا، زندہ دفنایا جاتا تھا، زندہ۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ کی دعاؤں کے طفل میں اللہ نے لڑکیوں کو، عورتوں کو عزت عطا فرمائی، یہاں تک کہ بتایا گیا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ دوسرے پارے سورہ بقرہ میں اللہ نے کیا بتایا؟ مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے۔ یہ عزت میرے حضور کے صدقے ملی ہے، ورنہ پہلے زمانے میں کیا تھا؟ زندہ دفناتے تھے، اور غیر مسلم کیا کرتے تھے؟ شوہر مر گیا تو اس کے آگ پر عورت کو بھی زندہ جلاتے تھے۔ معلوم ہے آپ کو؟ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عالم جاہلیت میں میرے ہاتھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہوا۔ کہتے بتاؤ کیا؟ ایمان لانے سے پہلے